نماز کے 13 فرائض ہیں۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، عام طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں، ویسے اس سے زیادہ بھی بنتے ہیں، لیکن جب یہ 13 فرائض ہمیں معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بہت سے دوسرے فرائض اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی تعارف اور پہچان نصیب فرمائیں گے، جس سے ہماری نماز اور جاندار بنے گی، جس کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاح کہا جاتا ہے، نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنے کی جو شرائط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وہ نصیب فرمائیں گے۔ نماز کے 13 فرائض، ان میں سے 7 شرائط جن کا تعلق نماز کی بالکل آغاز اور ابتدا سے ہے، 6 ارکان جن کا تعلق نماز کے اندرونی حصے سے ہے۔ تو ہم آج کی نشست میں نماز کے 7 شرائط کو انشاءاللہ دہرائیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، بیان کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ نمبر 1، 7 شرائط کا بیان۔ شرط نمبر 1، شرائط شرط کی جمع ہے۔ شرط نمبر 1، جسم پاک ہو 4 نجاستوں سے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، حدث اکبر، حدث اصغر۔ نجاست غلیظہ جیسے انسان کا بول و براز ہے، جیسے شراب ہے، بہتا ہوا خون وغیرہ۔ اور نجاست خفیفہ جیسے حلال جانوروں کا پیشاب، گوبر، لید وغیرہ۔ اور حدث اکبر غسل کا فرض ہونا، حدث اصغر بے وضو ہونا۔ تو جسم پاک ہو 4 نجاستوں سے، نجاست غلیظہ سے، نجاست خفیفہ سے، حدث اکبر سے، حدث اصغر سے۔ نمبر 2، کپڑے پاک ہوں۔ جن کپڑوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے ان کپڑوں کو 2 نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نمبر 3، وہ جگہ پاک ہو جہاں پر نماز پڑھنی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے۔ نمبر 4، سطر ڈھپی ہوئی ہو۔ نمبر 4، سطر ڈھپی ہوئی ہو۔ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو بڑی اچھی طرح سننے والے مرد و خواتین اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں گے۔ سطر ڈھپی ہوئی ہو، شرط نمبر 4۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک یہ مرد کا سطر ہے، اسے چھپانا فرض عین ہے۔ ضرورت کے وقت ڈاکٹر کو کوئی اور حل نہ ہو، جتنے حصے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے اتنا حصہ بقیہ حصے کے پردے کے اہتمام کے ساتھ دکھانا جائز۔ یا اس سطر کو شوہر ہے تو اس کی بیوی دیکھ سکتی ہے، کوشش کرے وہ بھی بلا ضرورت بار بار نہ دیکھے، بضرورت دیکھ لے۔ عورت کا سطر، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم سطر ہے۔ عورت کا پورا جسم، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم سطر ہے۔ اور یاد رکھنا، سطر محرم اور غیر محرم سب سے چھپانا ضروری ہے۔ اور چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، ان کا پردہ ہے۔ سطر اور پردے کے فرق کو یاد رکھیں گے تو آج ہمارے ہاں یہ جو میڈیا پر بیٹھ کر لوگ دین اسلام پر بہت سے رقیق حملے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سطر الگ ہے اور پردہ الگ ہے۔ اعضائے پردہ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں ہیں، اور بقیہ سارا جسم سطر ہے۔ سطر نہ محرم دیکھ سکتا ہے نہ غیر محرم دیکھ سکتا ہے، اور جو پردے کے اعضاء ہیں ان کو محرم دیکھ سکتا ہے، غیر محرم نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں چند الفاظ بھی یاد کر لیے جائیں۔ محرم جیسے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، غیر محرم جیسے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ سطر جس کا چھپانا فرض عین ہے، سطر جس کو نہ محرم دیکھ سکتا ہے نہ غیر محرم دیکھ سکتا ہے۔ عورت چھپانے کی چیز، مستورہ جس کی جمع مستورات آتی ہے، چھپانے کی چیز۔ مکشوفہ کھلی ہوئی چیز۔ مکشوفات وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کے لیے بھی کوئی اصطلاح تو ہونی چاہیے نا۔ مکشوفات کھلی ہوئی چیزیں، ان کو عورتیں کہنا یہ عورت کی توہین ہے۔ تو سطر اور پردہ، پردے کی 7 آیات، 70 احادیث
یہ سیکھی جا سکتی ہیں، پوچھی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، 7 آیات 70 احادیث۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے لباس کے حوالے سے، سطر کے حوالے سے، پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26، اس کا مطالعہ فرمائیے، اس کا مطالعہ فرمائیے کہ اللہ نے جو لباس دیا ہے اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو وہ انسان کی شرم گاہوں کو چھپائے، اعضائے مستورہ کو چھپائے، اور دوسرا وہ خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ آج ہم کیسا لباس پہن رہے ہیں؟ مرد حضرات اپنا حساب لگائیں، عورتیں اپنا حساب لگائیں، ماں باپ اپنے طور پر دیکھیں کہ میں اپنی اولاد کو کیا لباس دے رہا ہوں۔ میری بیٹی ٹائٹس استعمال کر رہی ہے اور تنگ کپڑے استعمال کر رہی ہے، باریک کپڑے استعمال کر رہی ہے، غیر شرعی لباس پہن رہی ہے، غیر شرعی حجاب لے رہی ہے۔ یہ بات تھوڑا لمبی ہو رہی ہے لیکن بہت ضروری ہے یہ باتیں کرنا۔ مرد حضرات جیسے ہی گرمیوں کا سیزن آتا ہے وہ ایسی مختصر کپڑے استعمال کرتے ہیں، ایسے مختصر لباس استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ران ننگی ہو رہی ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، سطر کو دکھانا تو اور بڑا گناہ ہے۔ عورت ننگے چہرے اور غیر شرعی لباس میں باہر آئے وہ تب اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اور جو اس کو دیکھے وہ بھی اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اس لیے سطر، پردہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر 4، سطر ڈھپی ہوئی ہو۔ اور ایک اور اہم بات، وہ جسم کے حصے مرد کے ہوں یا عورت کے جن کو چھپانا ضروری ہے ان کے ابھار کو ظاہر کرنا بھی حرام، ان کے ابھار کو ظاہر کرنا بھی حرام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج ہم اور مسلمان سارے کے سارے تقریباً اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ عورتوں کو دیکھو تو وہ سب سے آگے ہیں، نعوذ باللہ۔ مردوں کو دیکھو وہ اس بات کا خیال نہیں کر رہے۔ غیر شرعی لباس، مغربی لباس آج دیندار ماں باپ اپنی اولاد کو پہنا رہے ہیں۔ ماں باپ کو سوچنا ہوگا، بچی 1 سال کی ہے وہیں سے اس کا لباس شرعی شروع کر دیا جائے۔ یہ نہ سوچیں 10 سال کی ہوگی، 12 سال کی ہوگی، بیٹا بڑا ہوگا تو پھر اس کو لباس پہنائیں گے۔ شروع سے ہی اس کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق جسے لباس کہا گیا وہ لباس پہنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4، سطر ڈھپی ہوئی ہو۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہو۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہو۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ نماز کا وقت ہو، یہ نہیں ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لی جائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لی جائے، کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ حقیقتاً 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، عصر کو ظہر کے وقت میں، مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، یہ صرف سال میں ایک موقع پر ہوتا ہے، اور وہ حج کا موقع، 9 ذی الحج، عرفات کے میدان میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جامع مسجد نمرہ کا جو امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ پڑھیں گے وہ عصر کو ظہر کے وقت میں امام کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھیں گے، لیکن جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ شرط ہے یہ امام کے ساتھ پڑھنا۔ اور مغرب کو اس دن مغرب کے وقت میں نہیں پڑھے گا حاجی، مزدلفہ میں جا کر عشاء سے پہلے عشاء کے وقت میں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سیاح ستہ کی روایت، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ 2 نمازوں کو ایک موقع پر نہیں پڑھا، 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا، 2 نمازوں کو ایک وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، بلکہ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتلایا، وہ یہ کہ
جمع سوری کی صورت اختیار کی جائے، ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 4 بجے، تو ایک شخص بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، وہ 3:50 پہ رکے، وضو وغیرہ کریں اور ساتھ ہی اپنی نماز ادا کرے، فرائض ادا کرے، جیسے ہی 4:01 تو ساتھ ہی عصر ادا کر لیں۔ اب اس نے دونوں نمازوں کو صورتاً جمع کر دیا، ان کو کہا جاتا ہے جمع سوری، صورتاً جمع کرنا، جمع سوری صورتاً جمع کرنا۔ تو اس طرح بالکل گنجائش موجود ہے بیمار کے لیے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے، تو نماز کا وقت ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، حقیقتاً 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، صورتاً کہ ایک نماز آخری وقت میں، دوسری نماز پہلے وقت میں، یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہو۔ نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا۔ جو لوگ مکہ شریف میں ہیں، مکہ شریف کے دائیں بائیں ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے قبلہ شریف کو بالکل سامنے رکھنا، لیکن جو دور دراز کے علاقے میں ہیں وہ جہت قبلہ کو اپنے سامنے رکھیں گے، صرف جہت قبلہ، جس طرف قبلہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے۔ اور ایک بڑی مبارکباد کی بات ہے پاکستان والوں کے لیے کہ جس طرف حجر اسود ہے، بیت اللہ کا حجر اسود ہمارے بالکل سامنے آتا ہے الحمدللہ۔ حجر اسود اور حجر اسود کے دائیں بائیں کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے عمرہ اور حج کیا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ ہی دائیں طرف بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے ملتزم، ملتزم۔ تو پاکستان والوں کے سامنے حجر اسود، بیت اللہ کا دروازہ یہ آ رہا ہوتا ہے، تو بالکل سامنے تو نہیں لے سکتے لیکن وہ جہت ہمارے سامنے ہو۔ نمبر 6 نماز کا قبلہ رخ ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7 نیت کرنا، اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سمجھ لیں، اس پر بھی بڑی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک ہے نیت کرنا اور ایک ہے نیت کہنا۔ نیت کہنے کا تعلق زبان کے ساتھ، نیت کرنے کا تعلق دل کے ساتھ۔ تو نیت کا معنی ہے دل کا پختہ ارادہ، بس اتنا ہو میں زور کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، یہ سنتیں کس وقت کی ہیں، یہ نفل کس وقت کے ہیں، یہ وطر قضا ہیں یا آج کے ادا ہیں، دل میں اتنا استحضار ہو۔ باقی لمبی چوڑی نیت ہے کہ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے واسطے، فلاں مسجد، فلاں امام، دائیں بائیں میرے کون کھڑا ہے، ایسی نیتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زبان سے نیت کو کرنا ضروری سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو نمبر 1 جسم پاک ہو، نمبر 2 کپڑے پاک ہو، نمبر 3 جگہ پاک ہو، نمبر 4 سطر ڈھنپی ہوئی ہو، نمبر 5 نماز کا وقت ہو، نمبر 6 قبلہ رخ ہو، نمبر 7 نیت ہو، دل میں اس بات کا استحضار ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو ان شرائط کے مطابق اور ان شرائط پر پوری طرح عمل کر کے ہمیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔